السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی 2 دن کے بعد لیلۃ البرات، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ رات آنے والی ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے کا روزہ تھا۔ اکثر و بیشتر، اس کے اکثر ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو اب اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے آپ منع فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے اکثر مہینے میں، یعنی اس کے اکثر حصے میں روزہ تو رکھتے تھے آپ، لیکن امت کو جو آپ نے یہ منع فرمایا آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے، یہ بطور شفقت کے، امت پر مہربانی کرتے ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ آدھے مہینے کے بعد روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے اور ضعف پیدا ہو جائے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اور جس میں روزے فرض ہیں، ان فرض روزوں کی ادائیگی میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے بطور شفقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ورنہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اور اس کے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر کچھ اثر نہیں پڑتا، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھے شعبان کے بعد روزے سے منع فرمانا۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی روزہ بالکل رکھنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ مکروہ تنزیہی کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شک کا دن، یعنی شعبان کے مہینے میں جو آخری دن آتا ہے، یعنی 29 شعبان کا دن تو پار ہو گیا، پھر اس کے بعد شعبان کی تاریخ کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، اس کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ یعنی 29 شعبان کے بعد چاند نظر نہیں آیا اور آسمان پر ابر ہے، اور کسی گواہ کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ گواہی کی جو شرائط ہیں اس کے اندر نہیں پائے گئے۔ اب اس کے بعد والا اگلا جو دن ہے اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ 30 شعبان کا دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے،
ہو سکتا ہے کہ شعبان کے مہینے کا آخری دن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کا پہلا دن بھی ہو، تو اس دن بھی روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس دن روزہ نہ رکھو، کہ یہ دن یوم الشک ہے، یعنی شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ اس لیے کہ شارحین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا اور وہ دن رمضان کا نہیں تھا، شعبان ہی کا تھا، بعد میں چل کر پتہ چلا، تو پھر اس کے بعد والا دن جو ہے وہ رمضان کا شروع ہوگا، تو ہوگا یہ کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کو ملانا ہو گیا، اور نفل کے فرض کے ساتھ نفل روزوں کو ملا کر رکھنا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان سے ایک دن پہلے جو دن شک کا ہوتا ہے اس دن روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے، یعنی دونوں طرح کے روزے آپس میں مل نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس دن روزہ رکھ سکتا ہے جو اس دن روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اس کی عادت ہے، یا پیر اور منگل کو روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہے کہ جب بھی پیر آتا ہے روزہ رکھتا ہے، یا جب بھی منگل آتا ہے روزہ رکھتا ہے، اب اتفاق سے وہ یوم الشک جو ہے، جو شک والا دن، وہ دن پیر کا دن آ گیا، یعنی اس کے روزے رکھنے کا جو معمول والا دن ہے وہ دن اگر آ گیا شک کا دن، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ شخص چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کی عادت نہیں ہے، جس کو کا معمول نہیں ہے روزہ رکھنے کا، تو اس کو روزہ رکھنے سے، یوم الشک میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے نہ مل جائیں اور اختلاط نہ ہو جائے، اور ایک دوسری وجہ بھی علماء اکرام نے یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم جب ملتا ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ کامل اتباع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب اللہ فرمائے کہ روزہ مت رکھو تو نہ رکھنا عبادت ہے۔ یعنی حکم کی کامل اتباع، حکم کی کامل اتباع اس وقت ہوتی ہے کہ جب یوم الشک کو روزہ نہ رکھا جائے، اور جب یقین ہو جائے اس کے بعد والے دن میں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اس دن روزہ رکھے۔ اس سے پہلے جس دن شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ شعبان کا ہو، اس دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو کامل اتباع نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کی کامل اتباع اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ فرمائے کہ اب روزہ رکھو، تو اللہ کے حکم کو سمجھ کر اور اللہ کا حکم سن کر اس کے بعد اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر روزہ رکھنا شروع کریں گے تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح آپ سحری میں دیکھیے اور افطاری میں بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ نہ سحری میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطاری میں کچھ رکھا ہے، بس ہمارے حکم پر عمل کرنے میں سب کچھ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سحری جو کی جاتی ہے وہ آخری وقت میں سحری ختم کرنا افضل ہے، یعنی سحری ایسے وقت میں ختم کی جائے جو وقت بالکل سحری کا آخری وقت ہو۔ اور اسی طرح افطاری جو روزہ کھولتے ہیں، ایسے وقت میں روزہ کھولنا افضل اور بہتر ہے کہ افطاری کا وقت شروع ہوتے ہی اسی لمحے میں روزہ کھول دیا جائے۔
تو افطاری کے اول وقت میں روزہ کھولنا افضل ہے اور سحری کے آخری وقت میں سحری ختم کرنا افضل ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں سحری، اور اللہ جب تک مجھے کھانے کا حکم دیتے رہیں گے میں کھاتا رہوں گا۔ اب میں کھانے سے جو ہاتھ روک رہا ہوں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب رکو، تو میں اب رک گیا، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھر سے اشارہ کھانے کا تھا تو کھا رہا تھا، اب کھانے سے رکنے کا حکم ہوا تو میں رک گیا، اور جیسے ہی افطاری کا وقت شروع ہوا اب اللہ کی طرف سے حکم متوجہ ہوا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا عبادت ہے۔ یہ کامل اتباع ہے۔ یہ اتباع نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے بہت پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کھا کر ختم کر دیے، اگرچہ کہ سحری درست ہو جائے گی لیکن اس میں کامل اتباع ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح افطاری کا وقت شروع ہو گیا اور شروع ہو کر 5 منٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم لوگ کھجور کھا رہے ہیں، اس وقت ہم پانی پی رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، تو یہ بھی کامل اتباع نہیں ہے۔ اگرچہ کہ افطاری ہو جائے گی لیکن کامل اتباع کا اظہار اس وقت ہوگا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے تو اب کھاؤ، تو کھانا عبادت ہے، یعنی اب میں جو کھا رہا ہوں تو آپ کے حکم پر کھا رہا ہوں، اب میں سحری جو میں کھا کر جو ہاتھ روکا ہوں آپ کے حکم پر روکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پر چلنا تم کو آ جائے، کہ میں جیسے کہوں ویسے تم کو کرنا آ جائے، یہی کامل اتباع ہے، یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کو مکروہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں کامل اتباع کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ شعبان کے مہینے سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب اور آگے بڑھیے کہ رمضان کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی آج کل جو ہمارے یہاں 15ویں رات آ رہی ہے وہ اتوار اور پیر کے درمیان والی رات۔ تو اس رات کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کی جائے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر مغرب کے ساتھ جیسے سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا دیتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کروں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق دوں، اور الا حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، الا قضا الا قضا، اور یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف جملے اللہ کی طرف سے یہ ندا کے طور پر پکارے جاتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی پریشانی میں رہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی بیمار کہ جو اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی طرح طرح سے جو پریشانیاں ہیں، ہے کوئی مقروض کہ قرض میں جو جکڑا ہوا ہے اس سے چھٹکارا پانے والا، یعنی جو بھی انسان کی حاجت اور پریشانی ہے اس پریشانی سے چھٹکارا پانے والا ہے کوئی کہ میں اس کی اس پریشانی کو دور کروں، اللہ کی طرف سے مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ ندا برابر چلتی رہتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات میں یعنی شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کی جائے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سے انسانوں کو لیلۃ البرات میں یعنی شب برات میں آزاد کرتے ہیں،
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر رہنے والے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ جہنمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی کثرت کے ساتھ آزاد کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت جس وقت متوجہ ہو اور معافی پر آمادہ ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور مغفرت کریں گے. تو اس لیے اس رات کو لیلۃ البراۃ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ البراۃ یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ جو سال بھر کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ اس کی فہرست فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں. ویسے تو تمام باتیں پہلے ہی سے اللہ نے لکھ دی ہیں. مقدر میں سب چیزوں کو اللہ نے قضاء و قدر کے طور پر اللہ نے ساری چیزیں ہر فرد کے سلسلے میں ہر چیز کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دی ہے کہ کون کب پیدا ہوگا, کس کی ولادت ہوگی, کون مرے گا کب, اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا, اور کون کب تک صحت مند رہے گا, کون بیمار ہوگا, کس کو عزت ملے گی, کس کو ذلت ملے گی, اور کون مقروض ہوگا, اور کون تنگ دست ہوگا, اور کون مالدار ہوگا, اور کس کا نصیبہ اچھا ہوگا, کس کا نصیبہ برا ہوگا, کس کو برکت ملے گی, کس کو نحوست ملے گی, اور کس کو تخت و تاج سے سرفراز کیا جائے گا, اور کس کو تخت سے نیچے اتارا جائے گا. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی لکھ دی ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ جو رات ہے جو لیلۃ البراۃ یا شب برات جسے کہتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے یعنی اس شب برات سے لے کر آئندہ سال آنے والی جو رات ہے اس رات تک کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ اس کی فہرست فرشتوں کے حوالے کرتے, فرشتوں کو دیتے ہیں کہ اس شب برات سے آگے آنے والے اگلے سال آنے والے شب برات تک یہ چیزیں نافذ کرو, زمین پر ان چیزوں کو نافذ کرو. یعنی کہاں کہاں بارش ہونا ہے, کتنی ہونا ہے, اور کس مقدار میں ہونا ہے, یعنی ہر چیز. یعنی ایک تو عمومی فیصلے سب کے حق میں, اور دوسرا انفرادی طور پر فیصلے. اب اس شب برات تک اللہ تعالیٰ نے جن کی حیاتی گزشتہ شب برات میں لکھ دی ہے وہ سب باحیات رہیں گے, اور ہم لوگ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں گزشتہ شب برات میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم زندہ ہیں. اب آنے والی جو شب برات ہے اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم زمین کے اوپر رہیں گے یا زمین کے اندر رہیں گے. کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سب کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جو حوالے کرتے ہیں, جو فہرست, وہ فہرست حوالے کیے جانے والی رات ہے یہ شب برات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بعد آنے والا جو دن ہے یعنی 15ویں شعبان کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں جب اللہ کی طرف سے جب فیصلہ فرشتوں کے حوالے ہو رہا ہو تو میں روزے سے رہوں. یعنی اگر میری موت کا فیصلہ اگر ہو رہا ہو تو میں روزے سے رہوں, اس لیے کہ میں جب روزے سے رہوں گا تو میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ کو ترس آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ میرے بارے میں اگر کوئی فیصلہ اگر زندگی میں کچھ
پریشانیوں کا اگر فیصلہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اس روزے کو دیکھ کر، میرے اس روزے والی صورت کو دیکھ کر مجھ پر ترس کھائیں گے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں، یا فیصلے کو اگر ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے جو ہماری زندگی کو جو ترش بنا دینے والا ہے اور ہم کو پریشان کرنے والا فیصلہ ہے، یا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی بڑی پریشانی اگر آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور بھی کر سکتے ہیں، اس کو اچھائی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یا اس پریشانی کو ہم پر ہلکا بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم کو اس میں صبر کی توفیق بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ جب میرے بارے میں جب کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اپنے بارے میں جب یہ سوچ کر جب وہ روزہ رکھ رہی ہے تو عزیزان گرامی، ہم تو اللہ کی رحمت کے اور زیادہ محتاج ہیں، کہ ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے کہ اگر ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلے ضرور ہماری اس عبادت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے فیصلے کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آگے آنے والا پورا سال اطمینان کے ساتھ گزرے گا، بغیر پریشانیوں کے گزرے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رات جاگنے کی ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کی ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور اس کے بعد والا جو دن ہے وہ دن روزے والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرو اور کھڑے ہو کر عبادت کرو، اور جب اس کے بعد والا دن آئے تو روزہ رکھو۔ تو یہ روزہ رکھنا کیا واجب ہے یا فرض ہے یا اس کا کیا مقام ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا ان کے لیے جائز ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھنے پر پکڑ ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنے طور پر روزہ رکھ لے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بارے میں فیصلہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، تو ہم میں سے ہر ایک یہی سوچے کہ میرے بارے میں جب فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے سے رہوں، تاکہ آگے آنے والا پورا سال میرا اطمینان کے ساتھ گزرے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ آگے آنے والا سال پریشانیوں میں گزرے؟ ارے ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگے آنے والے سال میں ہم کو غم لاحق ہو، رنج و الم لاحق ہو، پریشانیاں ہوں اور رزق میں تنگی ہو، ہم پر قرض آ جائے، یا ہمارے گھروں میں کوئی حادثات پیش آئے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کیا؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آگے آنے والا پورا سال خوشیوں کے ساتھ رہے، مسرتوں کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ رہے، اور کوئی پریشانی ہمارے زندگیوں میں نہ آئے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ اور ایک عمل ان دنوں کے سلسلے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان لیلۃ البرات، یعنی اتوار اور پیر کے درمیان آنے والی جو رات ہے، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، یعنی قبرستان گئے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مدفون ہے مرحومین، ان کے حق میں آپ نے دعا فرمائی۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں یعنی لیلۃ البرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گئے ہیں قبرستان، اور جا کر آپ نے دعا فرمائی ہے مرحومین کے لیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا ہے، نزول ہو رہا ہے، تو یقیناً
کہ چونکہ لیلۃ البرات ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ چونکہ گئے ہیں، اس لیے اگر ہم بھی اگر قبرستان اگر جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ آپ کی سنت کی اتباع ہوگی۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر سال جانا فرض اور واجب ہے، کہ قبرستان کو گئے بغیر لیلۃ البرات نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبرستان کو جانا ہی نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ جائیں، لیکن اس تصور سے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی اتباع میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اور جا کر وہاں پر رہنے والے مرحومین کے حق میں دعا کریں۔ اور یہ سمجھیں کہ ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، اور گئے بغیر شب برات نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گئے، خاموشی سے گئے، اور جا کر آپ نے دعا کی، واپس تشریف لائے، تو ہم بھی اسی طرح کریں۔ اب وہاں پر قبرستان کے باہر کھانے پینے کی چیزیں اور میلہ ٹھیلا لگانا اور ایک ہجوم کی شکل میں جانا اور جا کر وہاں پر مختلف قسم کے خرافات کرنا، عزیزان گرامی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو عمل کیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمل کرنا وہی سنت ہے، کہ خاموشی سے جائیں، جا کر وہاں پر ثواب پہنچا کر آ جائیں۔ اب وہاں پر مجمع کی شکل میں گئے اور جا کر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کی تبصرے کر رہے ہیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے ہیں اور حالات پر گفتگو ہو رہی ہے، عزیزان گرامی، یا یہ بات نہ شب برات کے موقع پر بہتر ہے، درست ہے، نہ کسی اور موقع پر۔ کہ کتنی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب جنازہ لے کر جب جایا جاتا ہے قبرستان میں تدفین کے لیے، تدفین کا عمل ہونے تک لوگ خاموش نہیں رہتے، آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور بس دنیا کی گفتگو وہاں پر بھی ہوتی رہتی ہے، جبکہ قبرستان کو پہنچنے کے بعد یہ تصور ہونا چاہیے کہ مجھے بھی یہاں ایک نہ ایک دن آنا ہے، کہ میں نے اپنے لیے کیا عمل کیا ہے، کیا میں اللہ کے پاس اگر اسی وقت اگر مجھے پہنچا دیا جائے تو میں کیا اللہ کا صحیح جواب دے پاؤں گا۔ اس تصور سے رہے اور وہاں پر ذکر و تلاوت میں اپنی زبان کو جاری رکھے۔ دنیاوی باتیں نہ شب برات کے موقع پر بہتر ہے، نہ درست ہے، نہ اور کسی موقع پر۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، میں نے 3 عمل آپ کو بتائے کہ شب برات میں رات میں عبادت کریں گے اور پوری رات عبادت میں گزاریں گے، کہ اگر نماز میں دل لگتا ہو تو قضائے عمری جو ہماری نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں اس نیت سے نمازیں پڑھیں، اور اللہ سے خصوصاً توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں گناہوں سے، کہ اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں ان سب گناہوں سے یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، روئیں دھوئیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کے بعد والا دن، یعنی پیر کا دن جو آنے والا ہے، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ رات میں قبرستان جانا عبادت ہے اور سنت ہے، لیکن جاتے ہوئے سنت سمجھ کر جائیں، اور ہر سال جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے تو ہم بھی ایک بار چلے جائیں، یا اگر دوسرے سال بھی اگر توفیق ہوتی ہے تو چلے جائیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ جانا اس کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے، یہ نہ سمجھیں۔ یہ سمجھے بغیر اگر جائیں گے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بارے میں جب فیصلہ ہو رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، تو معلوم اسے یہ ہوتا ہے کہ تمام معاملات کے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں، وہ سارے فیصلے اسی رات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے خصوصاً دعاؤں میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اگر میرے بارے میں آگے آنے والے سال میں
تو نے اچھے فیصلے کیے ہیں تو ان اچھے فیصلوں کو باقی رکھ، اس لیے کہ لکھنا اور باقی رکھنا بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر میرے بارے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ اگر ایسا ہے کہ جو میری زندگی میں پریشانی لانے والا ہے، جو میرے حق میں برا ہے دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، تو اے اللہ لکھنے والا بھی تو ہی ہے اور لکھ کر مٹانے والا بھی تو ہی ہے، کہ مٹانے کا اختیار بھی تجھی کو ہے۔ اگر میرے بارے میں کوئی پریشانی اور شر والا کوئی فیصلہ ہے تو اس فیصلے کو تو اپنے اختیار سے مٹا دے، مٹا کر اس کو خیر سے تبدیل فرما دے اور خیر والا تو بنا دے، اس لیے کہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میں تو مجبور محض ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اے اللہ تو اس برے فیصلے کو اچھے فیصلے سے تبدیل کر دے، خصوصاً اس جملے کو اس رات کی دعاؤں میں شامل کرے۔ اور اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات سب کی مغفرت کی جاتی ہے اور جہنم سے یہ لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے اور سب کی توبہ قبول کی جاتی ہے سوائے چند افراد کے۔ ان میں سے صرف 2 فرد کا ذکر کرتا ہوں میں، وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو کینہ رکھتا ہو، جس کے دل میں کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ کینہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدخواہی کا جذبہ رکھنا، یعنی برا چاہنا، اور یہ چاہنا کہ کسی طرح اس کو نقصان ہی پہنچتا رہے اور یہ دنیا میں بدنام رہے اور دنیاوی اعتبار سے یہ نقصان میں رہے، خسارے میں رہے۔ یہ جذبہ کسی بھی مسلمان کے حق میں اس طرح کا جذبہ رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے سینے میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس شکایت کو ظاہر کر کے، گلا کر کے اس کا ذکر کر دیں، یا اس سے اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لیں، کوئی بات نہیں، لیکن دل کو صاف کر لیں اور دل پاک رہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے، دعا قبول کرتے ہیں۔ نہیں اگر ہم نے گلا گزاری کو دل میں رکھ لیا اور اس کو پالتے رہے اور ہمیشہ اس کے بارے میں اس فکر میں رہے کہ اس کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا رہے، اس کو تکلیفیں آتی رہیں، اور ہم اس کے بارے میں بدخواہی کا جذبہ اگر ہم نے جما لیا دل میں، تو یہ کینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص اپنا پیجامہ، اپنی ازار یا اپنی لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے، دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ اپنے ازار کو، اپنے پاجامے کو اوپر کرو ٹخنے سے، تو یہ واجب ہے اور اس سے نیچے لٹکانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گناہ بے لذت ہے، یعنی یہ گناہ ہے لیکن کوئی لذت نہیں، بغیر لذت والا گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خامخواہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہم سے خفا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اس لیے خامخواہ لعنت کے مستحق بننے سے بچنے کے لیے کبھی اپنے ٹخنے سے نیچے اپنا پاجامہ یا تہمت کو نیچے نہ کریں، نہ شب برات میں، نہ کبھی کسی اور موقع پر۔ ہمیشہ یہ عادت بنائیں کہ ہم چاہے کتنی ہی معزز تقریب میں ہم چلے جائیں، شادی میں یا کسی بھی فنکشن میں، ہماری ازار ہمارے ٹخنے سے اوپر رہے، ہماری پیانٹ ہمارے ٹخنوں سے اوپر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر یہ کام کریں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھیں
جو شب برات سے متعلق تھیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہ آنے والی جو شب برات ہے اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بے حرمتی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس میں نازل ہونے والی جتنی رحمتیں برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا ہم کو حقدار بنائے، اور اس رات میں ہم میں سے ہر ایک کو توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی اس رات میں جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں سارے عالم کے لیے دعا کریں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس رات میں اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور دعا کریں، اللہ تعالی حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب